مفتى لا يفتى الظرف منه مفتاح مفتاحان مفاتيح ومفاتيح والآلة منه الظرف منه مفتاح مفتاحان مفاتيح ومفاتيح والآلة منه مفتاح مفتاحان مفاتيح ومفاتيح مفتاحات مفتاحتان مفاتيح مفاتيحات مفتاح مفتاحان مفاتيح مفاتيح مفاتيحات. چلیں جی آپ ذرا آج بھی ہم ذرا یہ نظر آ رہا ہے آپ کو، یہ لکھا نظر آ رہا ہے؟ جی آ رہا ہے جی. اچھا جی، کل ہم نے پڑھا تھا وزن نکالنے کا طریقہ پڑھا تھا. آج ہم ذرا پڑھیں گے کہ بھئی یہ جو کیا کہتے ہیں اس کو، ثلاثی مجرد اور ثلاثی مزید اور رباعی اور مجرد اور رباعی مزید کی ہم پہچان کس طرح کریں. قاری صاحب ثلاثی مجرد کی آپ نے کیا تعریف پڑھی ہے؟ جی ثلاثی اس ثلاثی کو کہتے ہیں جس میں 3 حرف اصلی سے کوئی چیز زائد نہ ہو، کوئی حرف زائد نہ ہو. جی تو ضاربن، ضاربن میں تو حرف اصلی ہے نا، حرف اصلی سے زائد ہے الف. جی یہ ہے. ثلاثی مجرد ہے، ثلاثی مزید یہ ثلاثی مزید بھی ہوگا، پھر مجرد تو 3 حروف اصلی سے زائد نہیں ہونا چاہیے. حالانکہ ہے تو ثلاثی مجرد کا باب فعال یا فعل ہے. جی بالکل جی سمجھ جی میں آ مبشر بھائی آپ بتائیں. جی حضرت میں دوبارہ سے سمجھنا چاہوں گا، کیا بتانا ہے؟ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو ثلاثی مجرد کی تعریف کیا ہے بھلا، یہ بتائیں تو اس کے بعد آپ آگے چلیں. جی حضرت مطلب جس میں حضرت 3 حروف اصلیہ کے علاوہ کوئی حرف زائد نہ ہو وہ ثلاثی مجرد کہلاتا ہے. جس اور طرح جس میں بس یہاں تک، جس طرح جی ضاربن ہے تو یہ ثلاثی مجرد ہے، ثلاثی مزید ہے. یہ حضرت ثلاثی مزید ہوگا کیونکہ اس میں حضرت حمزہ اضافی ہے نا. حالانکہ یہ تو باب ہے اس کا ثلاثی مجرد کا. جی خالد صاحب. جی حضرت مجھے یہ سمجھ آئیے کہ اس کا واحد کا صیغہ دیکھیں گے. واحد کا صیغہ جو ہے واحد تو ہے یہ تو داربا دیکھیں گے نا. داربا جو ہے اس میں یہ ثلاثی مجرد ہے، اس میں کوئی حرف زائد نہیں ہے. جی رافع بین آپ بتا پائیں گے؟ سر مجھے بھی یہی سمجھ آئی ہے کہ اس کا جو ہوتا ہے نا پہلا واحد کا صیغہ واحد مذکر کا، اسی کو دیکھیں گے. ہاں پھر اس طرح تو پھر داربن مضروبن بھی بنتا ہے. ہاں ٹھیک ہو گیا. جی جی سمجھ میں آ گیا. چلیں ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے. چلیں اب ذرا ہم اس کو سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے جی، بہت اچھی بات ہو گئی. چلیں آپ کے ذہن میں یہ بات ہے تو یہ ذرا دیکھیں. تو رباعی ثلاثی مجرد اور رباعی مجرد کی تعریف کچھ یوں بنے گی. دیکھیں ثلاثی مجرد اس اسم یا فعل کو کہتے ہیں کہ جس کی فعل ماضی واحد مذکر غائب کے صیغے میں فا عین اور ایک لام سے زیادہ کوئی حرف نہ ہو. یہ تعریف بنے گی ثلاثی مجرد کی. آپ نے ثلاثی مجرد کی تعریف یہ نہیں کرنی کہ جس میں 3 حرف سے زیادہ کوئی حرف نہ ہو. آپ نے کیا تعریف کرنی ہے کہ ثلاثی مجرد اس اسم یا فعل کو کہتے ہیں کہ جس کی فعل ماضی واحد مذکر غائب کے صیغے میں فاعین اور ایک لام سے زیادہ کوئی حرف نہ ہو، جیسے ضربا بروزن فعالا. جی سمجھ میں آ رہی بات؟ ثلاثی مجرد کی تعریف کیا بنی مبشر صاحب؟ جی حضرت اس اسم یا فعل کو کہتے ہیں جس کے فعل ماضی اور واحد مذکر غائب کے صیغے میں فاعل لام سے زائد کوئی حرف نہ ہو. جی جی خالد صاحب کیا تعریف بنی؟ جی حضرت اس کی تعریف بنی ہے کہ ثلاثی مجرد اس کو کہتے ہیں جس میں فعل ماضی کے واحد مذکر غائب کے صیغے میں فاعل لام کے علاوہ کوئی حرف زائد نہ ہو. جی آمنہ بہن تعریف کیا بنی اس کی ثلاثی مجرد کی؟ جس کی فعل ماضی واحد مذکر غائب کے صیغے میں فا عین اور ایک لام سے زائد کوئی حرف نہ ہو.
جیسے ضربہ برودن فعلا، تو ثلاثی مزید فی کی تعریف کس طرح بنے گی؟ اس اسم یا فعل کو کہتے ہیں جس کی فعل ماضی واحد مذکر غائب کے صیغے میں فا عین اور ایک لام سے زائد کوئی نہ کوئی ایک حرف ہو، جیسے اکرما بروزن افعلا، ہاں اس مثال میں حمزہ زائدہ ہے۔ ہاں ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، اس کے بعد رباعی مجرد کی تعریف کون پڑھے گا؟ جی رافع بین آپ پڑھیں۔ اس رباعی مجرد کی تعریف، رباعی مجرد اس اسم یا فعل کو کہتے ہیں کہ جس کی فعل ماضی واحد مذکر غائب کے صیغہ میں فا عین اور دو لام سے زیادہ کوئی حرف نہ ہو، جیسے دحرجہ بروزن فعلالا۔ اس ہوں مثال میں فا عین اور دو لاموں سے زیادہ کوئی حرف نہیں ہے۔ ہاں ٹھیک ہو گیا جی۔ مبشر بھائی، رباعی مزید فی کی تعریف کیا بنی؟ جی سر، اس اسم یا فعل کو کہتے ہیں جس کے واحد مذکر ماضی کے واحد مذکر غائب کے صیغے میں ایک مطلب فا عین لام اور فا عین اور دو لام کے علاوہ کوئی نہ کوئی مطلب ایک حرف زائد بھی ہو، جیسے جیسے نظر نہیں آ رہا، ایک منٹ، تدحرجا ووزن تفعللا۔ تفعل اس میں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا خماسی جی مجرد کی تعریف کیا کریں گے خالد صاحب؟ جی خماسی مجرد کی تعریف اس اسم کو کہتے ہیں، یہاں پر فعل نہیں آئے گا، اس اسم کیوں؟ کو کہتے ہیں کہ جس میں فا عین اور تین لام سے زیادہ کوئی حرف نہ ہو، جیسے جہ مریشن بروزن فعللیلن۔ اچھا، یہاں پر یہ فعل کا ذکر کیوں نہیں کیا گیا؟ فعل خماسی نہیں ہوگا۔ ہاں ماشاءاللہ، ٹھیک ہو گیا، فعل خماسی نہیں ہوتا، ٹھیک ہو گیا۔ ٹھیک ہے جی، اب ذرا وزن نکالنے کا طریقہ دیکھیں، نیچے یہ دیکھیں، ٹھیک ہے جی۔ یہاں پر ضربہ کیا ہے؟ فعل کے وزن پر ہے، ٹھیک ہے جی۔ بعد رابع حروف اصلی، یہ زیرو حرف، یہ ثلاثی مجرد آ گیا۔ شش اقسام میں سے کیا بنا؟ ثلاثی مجرد، ٹھیک ہے جی۔ اور یہاں پر ایک اور چیز کا آپ اضافہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ایک اور چیز کا اضافہ کس طرح آپ کر سکتے ہیں؟ ایک اور چیز کا اضافہ آپ یوں کر سکتے ہیں کہ بالفرض جو ہے نا کیا ہے کہ یہ ہم یوں کر سکتے ہیں، دیکھیں یہاں پر ہم یہ لکھیں گے، یہ دیکھیں یہاں پر لکھیں گے کیا کہتے ہیں اس کو، سے اقسام، کیا لکھیں گے؟ سے اقسام۔ اس کا معنی کیا بن جائے گا؟ سے اقسام کا مطلب ہے کہ تین قسموں میں سے کیا بن رہا ہے یہ، ٹھیک ہے نا جی، تین قسموں میں کیا بن رہا ہے۔ تو ضرب فعل ہے، ہم یہاں پر فعل لکھیں گے، یہ سارے فعل ہیں تو ہم کیا لکھیں گے؟ فعل لکھیں گے، یہ بھی فعل لکھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد یہ بھی فعل بن گیا جی۔ بات سمجھ میں آ گئی یہاں پر؟ جی سمجھ آ گئی حضرت۔ تو یہ یعنی آپ نے کتنے آپشن پڑھے آج؟ نمبر 1 وزن، نمبر 2 حروف اصلی، اور نمبر 3 حروف زائدہ، اور نمبر 4 شش اقسام، نمبر 5 سے اقسام، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد نا پھر ہم کیا کریں گے یہاں پر؟ اس کے بعد جو ہے نا ہم کیا پڑھیں گے؟ ہم یہاں سے پڑھیں گے جی، ہم یہاں سے پڑھیں گے جی، ہفت اقسام پڑھیں گے۔ ہفت اقسام کا مطلب کیا ہوتا ہے وہ میں بتا رہا ہوں آپ کو، ہفت اقسام، ٹھیک ہے جی۔ بھائی یہ کیا ہے؟ ہفت اقسام میں ہم نے دیکھا کہ بھئی یہ صحیح ہے، تو ہم نے یہاں پر یہ لکھ دیا صحیح، ٹھیک ہے جی۔ یہ سارے صحیح ہیں بالفرض نا، ٹھیک ہے جی۔ یہ یوں ہماری یوں پریکٹس ہوگی، سمجھ آ رہی ہے جی؟ جی جی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی سمجھ آ رہی ہے حضرت۔ ہاں، تو اب آپ کو یہ میں سمجھانے کے لیے یہ میں نے ذکر کر دیا، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ شش اقسام تک میں اس کو واپس دوبارہ لے آیا ہوں، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ ابھی آپ نے 4 یعنی یہ بنانے ہیں، کتنے بنانے ہیں کالم؟ کتنے بنانے؟ 5، حروف اصلی، حروف زائدہ، شش اقسام، یہ ثلاثی مجرد۔ تو اس طرح آپ نے پھر کیا کرنا ہے کہ آپ نے یہ صفحۃ المصادر آپ کے سامنے کھلا ہوا ہے، یہ دیکھ صفحۃ المصادر ہے، اس میں سے آپ نے کیا کرنا ہے کہ مصادر، مختلف مصادر آپ نے ڈھونڈنے ہیں۔ بالفرض یہ سامیہ یسمع آ گیا، اس کے بعد یہ دیکھیں باب افتعال، یہ کیا ہے؟
یتادی ہوئے نا، اس کو چھوڑ دیں آپ، یہ اس سے ہو گیا، صحیح سے آ جائیں اب، یہ استفال، استخراجہ، استخراجہ وزن، استخراجہ کا وزن کیا نکلے گا خالد صاحب؟ استفعل، ہاں تو یہ ثلاثی مجرد ثلاثی مدید ہے، یہ استفعل ایک لام ہے اس میں، ثلاثی استفعل، جی ثلاثی رافع بن کیا ہونا چاہیے یہ استخراجہ؟ استخرج، سر یہ خارج سے بنا استخرج، ہاں خراجہ سے ہی بنائے ہیں، سر یہ ثلاثی کا ہوگا؟ ثلاثی مجرد ثلاثی مدید فی، یہ جو استخراج ہے نا، یہ فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، یہ نظر آ رہا ہے آپ کو یہاں پر؟ یہ نظر آ رہا ہے؟ سر میں دیکھ رہی، اچھا آ رہا ہے سر نظر، ہاں استخرج، یہ فعل ماضی ہے، جی سر، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، تو پھر سر یہ ثلاثی کا ہی ہوگا ثلاثی شاید، مجرد مزید، شاید سر ثلاثی میں ضرورت ہو، مزید بھی ہو جائے گا نا پھر تو ضرورت ہے، کیونکہ ماضی ہاں کا مزید صیغہ سی ہو جائے گا نا، کیونکہ ہم نے جی کہا تھا جو فعل ماضی واحد مذکر غائب کا جو صیغہ ہے نا، اس میں حرف زائدہ نہ ہو، تو یہاں پہ دیکھو حرف زائدہ ہے، جی سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ سر اس میں دو حروف زائد آ رہے ہیں پھر، ہیں جی، تین، سر اس میں پھر دو حروف زائد آ رہے ہیں، تین الف سین تا، جی سر تین حروف زائد آ رہے ہیں، ہاں سر ایک سے زیادہ بھی آ سکتے ہیں اس میں، ہاں ایک سے زیادہ بھی آ سکتے ہیں، 10 بھی آ سکتے ہیں، یہ تو نہیں ہے کہ جو ہے صرف 3 آ رہے ہیں، یہ دیکھیں نا، یہ نیچے یہ جتنے ہیں نا، یہ ساری ماضی ہیں، یہ نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ جی جی سر، یہ ساری ماضی ہیں، ٹھیک ہے نا، ساری ماضی کون سی ہیں؟ یہ بھی ماضی ہیں، یہ ماضی ہیں، ثلاثی مزید فی ہیں، جی سر، یہ ثلاثی مزید فی ہیں، ٹھیک ہے، جی آگے سر، چلتے ہیں ذرا، دیکھیں ذرا، ایک یہ دیکھو نا، جہاں پر لکھا ہے نا باب استفال، صحیح لکھا ہے جہاں پر، صحیح، جو صحیح ان بابوں کو ہم نے پکڑنا ہے، صحیح کو ہم نے پکڑنا ہے، آپ جی سر، معطل کو بھی چھوڑ دیں، یہ معطل ہے اس کو چھوڑ دیں، مضاف کو بھی چھوڑ دیں، اس کا ہم بعد میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا جی؟ تو اب جی آپ سر، نے کیا کرنا ہے، اب آپ نے یہاں سے جو یہ دیکھو کاروما یکرمو، اس کی ماضی آتی ہے کاروبا، تو کاروبا کا وزن کیا بنے گا؟ جی کوئی بتائے، کاروبا کا وزن کیا بنے گا؟ فاؤلا، فاؤلا بنے گا، ٹھیک ہے نا جی؟ تو کاروبا، یہ فاؤلا بنا، یہ ماضی واحد مذکر غائب ہے، دیکھیں نا اوپر لکھا ہوا ہے ماضی، یہ لکھا دیکھو، یہ ماضی لکھا ہے، یہ ماضی کا صیغہ ہے، یہ سارے جتنے ہیں یہ ماضی کے صیغے ہیں، یہاں پر 3 حروف سے زیادہ کوئی حرف نہیں ہے، تو یہ ثلاثی مجرد، ٹھیک ہو گیا جی؟ جی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو دیکھیں جی سر، یہاں پر دیکھیں ایک ترابا، یہ ایک ترابا ہے، یہ دیکھیں، یہ سارے کی یہ ماضی ہے، یہ سارے صحیح ہیں، دیکھو یہاں پر حروف زیادہ ہے نا، یہ ثلاثی مزید فی آ گیا، جی سمجھ میں آ گئی بات؟ جی سر آ رہی ہے سر، مبشر بھائی، مبشر بھائی سن رہے ہیں؟ جی حضرت میں سن رہا ہوں، ہاں تو آج کا آپ کا کام کیا رہا، آپ کا یہ کام رہا کہ آج آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ اس طرح کے ٹیبل بنانا ہے، ٹیبل بنانے کے بعد آپ نے پھر اس کا کیا کہتے ہیں اس کو، آپ نے ٹیبل بنانے کے بعد آپ نے اس کے لکھنے ہیں، وزن نکالنے ہیں، اور وزن نکالنے کے بعد آپ نے ہفتہ 6 اقسام وغیرہ اس میں لکھنا ہے، 6 اقسام کا آپ نے ذکر کرنا ہے، ٹھیک ہو گیا جی؟ جی خالد صاحب بات سمجھ میں آ رہی کہ آگے؟ جی حضرت آگے سمجھ آ گئی، تو 6 اقسام وغیرہ آپ کر پائیں گے؟ جی انشاءاللہ، جی جی حضرت میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، جی جی یہ سائڈ میں جو ہے پیج نمبر 15 پر، تو حضرت یہ ایک طرف جو ہے تو یہ حضرت ثلاثی میں آئے گا سر، رباعی میں آئے گا؟ یہ ماضی میں دیکھیں نا، ماضی ہے، یہ سارے ماضی ہیں، ماضی میں حرف زائدہ ہے تو ثلاثی مزید فی، زائدہ نہیں ہے تو بس جو ہے وہ کیا ہوگا، زائدہ نہیں ہے تو
تو پھر ثلاثی مجرد. جی بات سمجھ میں آئی؟ جی ہاں آگے چلتے ہیں جی. چلیں ہمارا سبق تھا جو ہے نا وہ سبق ہمارا کون سا تھا جی؟ جی بولیے. الحادی و عشرون و ثلاثون. وسلاسون. ٹھیک ہے جی. الدرس الثانی وسلاسون. یہ تو یہ نہیں پڑھا تھا نا میں نے. ہاں یہ پڑھا تھا میں نے. آگے چلیں جی. الدرس الثانی وسلاسون، سبق نمبر 32واں. یہ 32واں سبق ہے. ہرن کا معنی ہوتا ہے گرمی. وقت الظہیرۃ معنی دوپہر کا وقت. تاہبو تہبو معنی چلتی ہے. آتشن معنی پیاس. شربو معنی شربن معنی پینا. سلجن معنی برف. یہربون، کون بتائے گا یہربون یہ کون سا صیغہ ہے؟ خالد صاحب بتائیں. یہربون. یفعلون. ہاں تو یہ کون سا ہوگا؟ جمع مذکر غائب ہے. ہاں یہ بنے گا ینصرون ہاربا یہربو. نصر ینصر سے. ہاں ناصر ینصر سے بنے گا. جی ٹھیک ہے جی. جی امرا بین یہ یہربون یہ ثلاثی مجرد ہے کہ ثلاثی مزید ہے؟ سر ثلاثی مزید. ثلاثی مزید ہے. کیا نشانی ہے اس میں؟ سر اس میں یحرب ہے نا تو اس میں اضافی ہیں یہ واو نون اور جی جی رافع بہن صحیح کہہ رہی ہیں آمنہ بہن. جی سر اس میں یا واؤ اور نون جو ہے وہ اضافی ہیں حروف ہیں سر. حرب سے سر بنے گا نا یا حروف؟ نہیں بنے گا جس سے بھی بنے گا. مطلب یہ کہ یہ یہربون جو ہے یہ ثلاثی مجرد ہے یا ثلاثی مزید ہے یہ پوچھنا ہے. ثلاثی مزید. اچھا جی خالد صاحب آپ بتائیں. حضرت ماضی میں واحد مذکر غائب کا صیغہ دیکھیں گے. ہاں اس میں ہاربا جو ہے وہ فعلا کے وزن پر ہے، اس لیے ثلاثی مجرد ہے. اس میں کوئی حرف بھی زائد نہیں ہے. ہاں اب بات سمجھ میں آئی رافع بہن؟ جی سر. آپ نے اس کی ماضی دیکھنی ہے. ماضی میں دیکھیں کہ ماضی میں کیا بنتا ہے. اس کی ماضی ہے ہاربا. پیچھے جو لفظ تھا اس کا ہم پڑھ کے آئے ہیں تو اس میں بھی اگر اس کا اگر دیکھیں ماضی دیکھے تو وہ تو سر پھر وہ ثلاثی مزید نہیں بنتا. کون سا؟ یہ والا. یہ ایک تارابا ہے نا؟ استخراجا. ہاں جی جی سر. سر وہ بھی تو اگر اس کے یہ جو ہے نا یہ اس لائن میں جتنے ہیں نا یہ سارے ماضی کے صیغے ہیں. دیکھو نا یہ اوپر لکھا ہوا ہے نا ماضی. سر وہ تو ہے نا سر. یہ آپ نے فرمایا تھا کہ یہ مزید بنتا ہے پھر استخراجہ. کیونکہ یہ اس کا بھی ہاں تو واحد اگر بنائے تو وہ خارجہ بنے گا. نہیں خارج نہیں بنے گا نا. یہ چونکہ باب جو ہے نا یہ ابھی آپ نے پڑھا نہیں ہے. ابھی آپ نے جو ہے نا وہ ثلاثی مجرد کے صرف باب پڑھے ہیں 6. ثلاثی مزید فی کے جو باب ہے نا وہ 12 بنتے ہیں. اس میں سے ایک ہے استفعال. یہ لکھا ہوا ہے یہ دیکھیں یہاں سے یہ لکھا ہوا ہے. یہاں سے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. دیکھیں یہاں تک یہ جو باب ہے نا یہ جو یہ نظر آ رہا ہے یہ چیز یہ نظر آ رہا ہے. جی سر آ رہے ہیں. یہ یہاں تک ثلاثی مجرد ختم ہو گیا. ثلاثی مجرد یہاں تک کیا ہو گیا؟ جی یہ ختم ہو گیا. ٹھیک ہے جی. آگے یہ جو باب افتعال ہے نا یہ پہلا باب ہے ثلاثی مزید فی کا. ٹھیک ہے جی. اب جی یہ جی اجتنابہ جو ہے نا یہ اجتنابہ اس کی ماضی ہے. ٹھیک ہے جی. جی سر. ہاں اگر تو آپ اس طرح کریں نا پھر کوئی بھی مزید نہیں رہے گا. دیکھیں التماسا اس میں سے آپ لاماسا نکالیں تو یہ پھر مجرد رہے گا. اکتباسا میں سے آپ کاباسا نکالیں تو یہ مجرد ہو جائے گا. احترازا میں سے آپ جو ہے نا کیا ہے کہ ہرازا نکالیں تو یہ مجرد ہو جائے گا. تو یہ جو ہے نا یہ دیکھیں یہ جو باب افتعال ہے یہ مزید فی کا ہے. اس طریقے سے باب افتعال یہ آگے دیکھو باب استفعال مزید کا ہے. انفعال مزید کا ہے.
آگے جو ہے نا اس کے بعد افعال مزید کا ہے، افعلال مزید کا ہے، افعال، افعالو وغیرہ، یہ سارے کے سارے افعال مزید کا ہے۔ یہ سارے انشاءاللہ جو ہے نا کیا ہے کہ آپ پڑھیں گے، لیکن یہ صرف میں آپ کو اس وجہ سے بتا رہا ہوں کہ بھئی آپ کو صرف یہ کور کرانے کے لیے کہ جو ثلاثی مجرد کی تعریف ہے وہ جو آپ نے یاد کی ہوئی ہے، کون سی یاد کی ہوئی ہے کہ اس میں 3 حروف سے زائد کوئی حرف نہ ہو، تو وہ اس سے آپ کا کانسیپٹ کلیئر نہیں ہو پا رہا تھا، تو اس وجہ سے یہ میں نے آپ کو تعریف سمجھانا مقصد تھی، اور آپ کو سیگے بھی دکھانا مقصد ہے تاکہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائے۔ جی سمجھ میں آئی بات؟ جی سر۔ ہاں، تو آپ نے جو ہے نا یہ ماضی جو ہے نا یہ دیکھیں نا، حربا یحربو یہ ماضی ہے، یحربون کا ماضی آپ دیکھیں، اسی طریقے سے آگے چل کر وہ نشانی انشاءاللہ آپ پڑھیں گے نا اب آپ کی، تو پھر انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ جی مبشر بھائی سمجھ میں آ گئی بات؟ جی حضرت سمجھ میں آ گئی، لیکن ایک سوال اور تھا حضرت، جیسے ہم نے ابھی جی جو جی ٹیبل بنائی تھی تو جی اس میں یہ جو ہم نے ابھی جو ٹیبل بھیجی تھی سر آپ کو ہوں بنا کر آج، تو اس میں حضرت جتنے بھی واحد مذکر غائب کے صیغے تھے اس سے ہم یہ تو سمجھ ہاں لیں گے کہ ہمارے گردان میں آ رہا ہے، تو اس سے ہم ماضی نکال کے سمجھ لیں گے کہ ہمارا ثلاثی مجرد ہے یا ثلاثی مزید بھی ہے۔ لیکن حضرت اگر ہاں اس میں دیکھا جائے یحربو نامے سے، تو ہم اس میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں یا اور واو اور نون اضافی ہیں۔ ہاں ہاں بالکل بالکل اضافی ہیں۔ آگے جی چل کر نا یہ جو ثلاثی مزید فی کی جو ہے نا، ثلاثی مزید فی کی اس کی آپ کو نشانیاں پڑھائی جائیں گی، جب آپ کو ان کی ہم نے نشانیاں پڑھا دی نا تو آپ ثلاثی مزید فی کو آپ پہچان پائیں گے۔ جی جی سمجھ میں آ گئی بات؟ جی جی بالکل۔ ہاں آگے چلتے ہیں جی۔ جی خالد صاحب آگے پڑھیں، ہرون کا معنی کیا بنتا ہے؟ چلیں پڑھیں، آگے پڑھتے ہیں۔ جی یہربون وہ بھاگتے ہیں، ہاں مبلولتن تر، عرقن پسینہ، ہاں مروحتن مروحتن کہربائیتن، کہربائیتن الیکٹرک فین، ہاں تدورو گھومتا ہے، ہاں تجاہو سامنے، شمسیتن چھتری، ہاں مرتعینی 2 مرتبہ، ہاں جد بہت، ہاں جی جی رافع بن یجی السیف ویشتد الحر، کیا معنی بنے گا اس کا؟ گرمی آئی اور پس پس جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں اس کو، گرمی نہیں ہے، سیف کا معنی کہتے ہیں کہ بھئی اس کو آپ یوں سمجھو کہ سیف کا معنی گرمی بنتی ہے، اور ہر کا بھی معنی کیا ہے نا کہ گرمائش بنتی ہے، یوں کہو کہ گرمی آئی بس گرمائش بڑھ گئی، ٹھیک ہے نا، یہ دونوں کا معنی ایک نہیں بنیں گے، ٹھیک ہے نا، ہر کہتے ہیں گرمائش کو۔ جی جی کیا سر، معنی بنے گا؟ گرمی آئی تو بس زیادہ ہو گئی یا بڑھ گئی، گرمائش، گرمائش بڑھ گئی۔ ہاں جی۔ لا نستطيع ان نخرج وقت الظہیریت، وقت ظہیر آتے، جی مبشر بھائی کیا معنی بنے گا اس کا؟ جی حضرت لا نستطیع مقدم ہو جائے گا، ہم طاقت نہیں رکھتے، ان معنی کہ نخرج معنی ہم نکلیں نکلیں ظہر کے بعد، وقت ظہیر میں دوپہر کے وقت ہم اتنی ہاں طاقت نہیں رکھتے کہ ہم دوپہر کے وقت نکلیں۔ ہاں ٹھیک ہو جائے۔ تحب الریاح، ریاح الحارۃ، جی امنہ بین کیا معنی بنے گا اس کا؟ تحب الریاح الحارۃ، احبو تم پسند کرتے ہو، الریاح وہ ہا ہے، یہ ہا ہے، یہ اوپر دیکھیں نا یہ معنی لکھا ہوا ہے، تحبو کا معنی کیا ہے؟ ہاں جی چلتی ہے، ہاں الریاح ہوا، الحرارت گرمی میں، ہاں تحب الریاح الحارۃ۔ جی احمد رضا صاحب یہاں پر امنہ بین نے کافی آسانی کر دی، اب ہم منع کریں آپ، تحب الریاح الحارۃ، جی رافع بین، گرم ہوائیں چلتی ہیں۔ ہاں گرم ہوائیں چلتی ہیں، جو لو چلتی ہے نا، لو جو چلتی ہے اس کو کہا جاتا ہے ریاح الحارۃ۔ نحس العطش شدیدہ، خالد صاحب، ہم پیاس، بہت زیادہ پیاس محسوس کرتے ہیں۔
ہاں یکسر الناس شرب ماء الثلجی. جی مبشر صاحب. یکسر الناس، یکسر کا مطلب ہے کافی لوگ شربمانی پیتے ہیں مائل پانی کو. سلجی مطلب کیا ہوگا حضرت؟ اوپر دیکھیں یہ. جی 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 اچھا برف. ہاں جی کافی لوگ برف کا پانی پیتے ہیں. ہاں الناس یہربون من حر الشمس. جی احمد رضا صاحب آپ کے یہاں شور ہے بہت. آپ کے یہاں شور آ رہا ہے احمد رضا صاحب. جی یہ ادھر میں فضان مدینہ تو وہ اجتماع ہو رہا ہے. ہاں ہاں الناس لوگ یہربون بھاگتے ہیں ہاں من حرہ گرمی سے، الشمس سورج کی، لوگ سورج کی گرمی سے بھاگتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے ماشاء اللہ. وَيَجْلِسُونَ فِي الْغُرَفِ فِي الْغُرَفِ. جی کون بتائے گا؟ جی رافع بہن آپ کی باری ہے. وَيَجْلِسُونَ فِي الْغُرَفِ. اور وہ بیٹھتے ہیں فی الغرفی کمرے میں، اور وہ کمرے میں بیٹھتے ہیں. یہ کمرے میں بیٹھتے ہیں یا پھر اس کا معنی اور ہوگا؟ ایک کمرے کا معنی کیا بنے گا اور بہت سارے کمروں کا معنی کیا بنے گا؟ ایشی مغل یہ کس کا نام ہے ان آئی ڈی سے؟ یہ میرے خیال میں نہیں ہے، یا پھر جو ہے نا وہ مطلب یہ کہ کافی دیر کے ہیں. جی 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 اپنا نام بتائیں گے ایشی مغل کی آئی ڈی سے، یا آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے تو ہینڈ ریس کیجئے. جی اچھا جی یہ خالد صاحب آپ بتائیں یجلسون فی الغرف اس کا معنی کیا ہے؟ وہ بیٹھتے ہیں فی الغرفی. جی آمنہ بہن آپ بتائیں. کمرہ ہی کہیں گے. یہ کمرہ آئے گا غرفی، یہ یجلسون وہ بیٹھتے ہیں فی الغرفی کمرہ میں. جی مبشر بھائی. کمروں میں بیٹھتے ہیں. ہاں کمروں میں بیٹھتے ہیں. غرفہ تو جو ہے نا، غرفہ کہتے ہیں کمرے کو، ایک کمرہ کو. غرفی معنی کمروں میں. جی سمجھ میں آیا رافع بہن؟ غرفی جو ہے نا یہ جمع ہے، اور غرفہ جو ہے نا آخر میں تنوین ہو، آخر میں تا ہو تو وہ واحد ہوتا ہے. جی رافع بہن معنی سمجھ میں آ گیا؟ جی جی سر آگے سر. ہاں سارے کے سارے بندے ایک کمرے میں تو نہیں بیٹھیں گے نا، ہر کوئی اپنے جی کمرے میں بیٹھتا ہے، تو ظاہر بات ہے کمرے بھی جمع ہو جائیں گے، لوگ بھی جمع ہیں. وَيَجْلِسُونَ فِي الْغُرَفِ وہ کمروں میں بیٹھتے ہیں. جی آگے چلیں. ان تصدیقی مروحۃ کہربائیۃ. جی احمد رضا صاحب. اندہ عباس صدیقی میرے دوست، مروحتن قہر ہاں بائیتن میرے ہاں دوست کے پاس الیکٹرک فین ہے. جی ہاں. المروحۃ الکہربائیۃ تدور بسرعۃ. آمنہ بین. المروحۃ الکہربائیۃ الیکٹرک فین تدور چلتا ہے بسرعت تیزی ساتھ. جی صحیح معنی کر رہے ہیں مبشر بھائی؟ تدوروں کا معنی کیا ہے؟ گھومتا ہے حضرت. ہاں بے گھومتا ہے. ایک ہوتا ہے پھرنا، ایک ہوتا ہے گھومنا. ٹھیک ہے نا، پھرنا تو اندر کی جو پھرتی ہے اس کی تیز پھرتی ہے، ایک ہوتا ہے گھومنا، کبھی ادھر جانا کبھی ادھر جانا. ٹھیک ہے نا جی. جی سمجھ میں آ گیا امنہ بہن؟ جی سر میں نے کہا شاید یہاں پہ گھومنا اس کا نہ آئے، ہاں چلتا ہے. ہاں نہیں گھومنا آئے گا تدور ہو. اچھا جی. انا اقعد تجاہ المروحۃ. جی رافع بہن. جی رافع بہن. سر کون سا آپ پوچھ رہے تھے؟ انا اقعد تجاہ المروحۃ. انا اقعد جی انا اقعد تجاہ. میں بیٹھتی ہوں بھی آ سکتا سر. ہاں چاہل مروحتی سر میں اتجاه بیٹھتی ہوں پنکھے کے سامنے. پنکھے کے نیچے سر. سامنے نیچے تو کس طرح بیٹھیں گے؟ سامنے بیٹھیں گے نا.
अच्छा जी सर, वो दूसरा फैन। हाँ आगे चले। नल बसो फिसैफ सियाबिल कुतनियते सियाबल फिसैफ फिसैफ सियाबल कुतनियते। खालिद साहब की बारी है जी। खालिद साहब सुन रहे हैं? जी हजरत जी सुन मुबश्शिर, हाँ जी। हम पहनते हैं गर्मियों में सूती कपड़े। हम हाँ गर्मियों में सूती कपड़े पहनते हैं। हाँ आपके यहाँ मेरे ख्याल में आवाज लेट आ रही है, आप ना दोबारा ज्वाइन करें मैं खालिद हजरत साहब। हाँ आप नहीं दोबारा हजरत, ज्वाइन करें, लेफ्ट करके दोबारा ज्वाइन करें ताकि आपको आवाज सही आए। आवाज सही अच्छा आ जी, रही है। मैं हाँ वो सही है। वेट अब सही, मैंने वो किया जी था, ठीक। माइक ऑन। अच्छा ठीक है ठीक है, फिर सही है। वबादुन्नास यस्तअमिलून अश-शम्सिय्यता। जी मुबशर भाई क्या माना बनेगा? और बाज लोग यस्तालिमून, इसका सर इस्तालिमूना का मतलब क्या हो जाएगा सर? हैं? यस्तालिमूना का मतलब जी अ, जी अहमद रजा। कुछ अन्नासी लोग दस्तामिल इस्तेमाल करते हैं, अशमसियाती छतरी, कुछ लोग छतरी इस्तेमाल करते हैं। हाँ जी ठीक है। बाद लोग छतरी इस्तेमाल करते हैं। अन अगतसिलु बिलमाइल बारिदि मर्रतैन कुल्ल यौमिन। जी कौन बताएगा? जी खालिद साहब। मैं नहाता हूँ ठंडे पानी के साथ 2 मरतबा हर दिन। मैं हर दिन में हाँ 2 मरतबा ठंडे पानी के साथ नहाता हूँ। ठीक है। ला यश्तद्दुल हर्रु फी सैफ फी करातशी। राफे बैन। ला यश्तद्दु, नहीं शिद्दत होती या नहीं ज्यादा होती, नहीं बढ़ती। अलहर्रु गर्मी, फी सैफी गर्मी, अलहर्रु हरारत, या फी गर्मी के मौसम में आप यूं कहे, नहीं बढ़ती गर्मी गर्मी के मौसम में। फिर ठीक है कराची जी। कराची में। हाँ कराची में बस। अम्मा फी कराची। मुल्तान, अम्मा फी मुल्तान फयश्तद्दुल हर्रु फीहि जिद्दन। अल्लाह हाँ अकबर, तौबा। हाँ जी बहरहाल। जी सर, मैं हाँ सुनाऊँ? हाँ अम्मा का मना बनता है बहरहाल। बहरहाल मुल्तान में बस बढ़ जाती है गर्मी, बहुत उसमें ज्यादा। बहुत ज्यादा। ठीक है ना जी। मुझे मुझे याद है एक मरतबा जब मैं मुल्तान गया था, तो हमारे उस्ताद जो है ना वो, उनका इंतकाल हो गया था। तो जनाजे के लिए जब हम गए थे तो बस अल्लाह माफी दे, गर्मी का मौसम था। बहुत गर्मी थी, सिर्फ गर्मी नहीं थी, बहुत गर्मी थी। आगे चलते हैं जी। सियाबुन नासे तकूनो मबलूलतन बिल इराके। जी आमना बहन इसका माना क्या बनेगा? सियाबुन नासा लोगों सियाबु कपड़े अन्नास लोगों के, तकूनु मगलूलतन बिल अरा के पसीने से भीग जाते हैं, हाँ तर होते हैं। तार होते हैं। ला यस्ततियु अहदुन अन यनाम फिन नहारे बगैर मिरवाहतिन। जी मुबशर भाई। ला यस्तती, वो ताकत नहीं रखता, अहदुन मानी एक, कोई एक, अनवानी कोई एक, कोई एक, कोई एक जी ताकत नहीं रखता नहीं ये कि रखता, यह नामा सोने की, सोए फिर सोए दिन में सोए दिन में, फिर नहारी दिन, नहारी दिन बगैर में, पंखे के। बगैर बगैर पंखे के। पंखे के जी। हाँ, ठीक है ना जी। जी तो ये जो है ना क्या है कि हल यशतद्दुल हर्रु फी सैफ फी किरातशी, ये आपका होमवर्क है। इसको आपने अच्छे तरीके से करके आना है। उसके बाद फिर आपका दरस साल सलासुन है। मेरे ख्याल में कि ये आखिरी शायद है, आखिरी, ये 35वां है। देख लेते हैं आखिरी कौन सा है। आखिरी आपका है मेरे ख्याल में 36। बस ये 36वां आपका आखिरी है सबक। ठीक है जी। ये 36वां बल्कि 37वां, ये 37वां आखिरी सबक है। तो इंशाल्लाह हम बाद में करेंगे। तो अब मुझे जरा कोई बताएगा कि आज का आपका होमवर्क कौन कौन सा है? जी बोलिए। जी जी राफे बहन हजरत, कौन एक सा तो होमवर्क है जी? सर इसका वो उर्दू से अरबी, हाँ जी और वो लिख के लानी है। और उसके साथ वो दूसरी भी तमरीन है ना सर?
ہاں جی اس کی تمرین وہ جو اردو سے عربی اور عربی سے اردو وہ لکھ کے لانی ہے، اور دوسرا جو ٹیبل بنانا ہے اس کے ساتھ وہ اشاش اقسام میں سے وہ بھی لکھنا ہے کہ کون ہاں سی اقسام ہے، ثلاثی رباعی ہے یا جی خماسی۔ مبشر بھائی آپ جو ہے نا ذرا یہ کلیئر کریں تو اس کے بعد پھر ہم آگے چلیں، کیا کیا جی ہمارا حضرت، ایک دوسرا حضرت انشاء عربیہ میں عربی سے عربی بنانی ہے، اردو سے عربی بنانی ہے، اور ہاں جو حضرت وزن والی ٹیبل میں اس میں ایک لائن اور ایکسٹرا جوڑ دینی ہے شش ہاں اقسام کی، جس میں یہ بتانا ہے کہ یہ مزید بھی ہے اور ثلاثی مجرد ہے، ثلاثی مزید بھی ہے یا خماسی ہے، کیا ہے وہ سب بتانا ہے۔ جی جی چلیں جی، ابھی جو ہے نا آپ کا ہم صرف 5 سے 10 منٹ لیں گے، 10:30 بجے تک جو ہے نا کلاس کو جاری تو رکھنا ہوتا ہے، تو انشاءاللہ ابھی جو ہے نا ہم ذرا بغیر تمہید کے اب ہم چلتے ہیں۔ آپ نے چونکہ اصطلاحات پڑھ لی تھی، ٹھیک ہے جی، اصطلاحات پڑھ لی تھی، تو اب یہاں سے ہم کتاب الطہارت سے ہم یہ شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، کتاب الطہارت سے ہم اس کتاب کو شروع کرتے ہیں تاکہ ہمارے لیے جو ہے نا کیا ہے کہ بہت زیادہ جو مسئلے مسائل ہیں وہ ہمارے لیے آگے ہو جائیں۔ جی کون پڑھے گا آپ میں سے؟ کوئی جو ہے نا، یہ اردو میں لکھا ہوا ہے اور بہت واضح لکھا ہوا ہے، کوئی ایک پڑھے ذرا۔ جی جی جس نے حضرت، ہینڈ ریز کیا وہ پڑھے جی۔ نماز کے لیے طہارت ایسی ضروری چیز ہے کہ بے اس کے نماز ہوتی ہی نہیں، بلکہ جان بوجھ کر بے طہارت نماز ادا کرنے والا کفر والے کو علماء کفر لکھتے ہیں، اور کیوں نہ ہو کہ بے وضو یا بے غسل نماز پڑھنے والے نے عبادت کی ایک بے منٹ ادبی۔ ایک منٹ نماز کی طہارت ایسی ضروری چیز ہے کہ بے اس کے نماز ہوتی ہی نہیں، بلکہ جان بوجھ کر بے طہارت نماز ادا کرنے کو علماء کفر لکھتے ہیں، اور کیوں نہ ہو کہ اس بے وضو یا بے غسل نماز پڑھنے والے نے عبادت کی بے ادبی اور توہین کی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت کی کنجی نماز ہے اور نماز کی کنجی طہارت۔ اس حدیث کو امام احمد نے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، ایک روز نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صبح کی نماز میں سورہ روم پڑھتے تھے اور متشابہ لگا، بعد نماز ارشاد فرمایا، کیا حال ہے ان لوگوں کا جو ہمارے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اور اچھی طرح طہارت نہیں کرتے، انہی کی وجہ سے امام کو قرات میں شبہ پڑتا ہے۔ اس حدیث کو نسائی نے جو ہے کہ ایک شبیب بن ابی روح سے انہوں نے ایک صحابی سے روایت کیا، جب بغیر کامل طہارت نماز پڑھنے کا یہ وبال ہے تو بے طہارت نماز پڑھنے کی نوست کا کیا پوچھنا۔ ایک حدیث میں ہے فرمایا طہارت نصف ایمان ہے۔ اس حدیث کو ترمذی نے روایت کیا اور کہا کہ یہ حدیث حسن ہے۔ طہارت کی 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 صغرا، نمبر 2 کبرا۔ طہارت صغرا وضو ہے، ٹھیک ہے نا جی، اور کبرا غسل۔ جن چیزوں سے صرف وضو لازم ہوتا ہے ان کو حدث اصغر کہتے ہیں، اور جن سے غسل فرض ہو ان کو حدث اکبر کہتے ہیں۔ ان سب کا اور ان کے متعلقات کا تفصیل ذکر کیا جائے گا۔ سب سے پہلے کہتے ہیں کہ تنبیہ کے طور پر یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی چند ضروری اصطلاحات قابل ذکر ہیں، ان سے ہر جگہ کام پڑتا ہے۔ نمبر 1 فرض اعتقادی، جو دلیل قطعی سے ثابت ہو، یعنی ایسی دلیل سے جس میں کوئی شبہ نہ ہو، اس کا انکار کرنے والا ائمہ حنفیہ کے نزدیک مطلقاً کافر ہے۔ یعنی قرآن پاک کی کسی آیت سے یہ دلیل قطعی ہے، اس سے اگر کوئی احکام ثابت ہو گیا، ٹھیک ہے نا جی، تو اب جو ہے نا کوئی اس کا انکار کرے تو وہ کافر ہے۔ اور اگر اس کی فرضیت دین اسلام کا عام خاص پر روشن واضح ہو، ٹھیک ہے نا جی، وہ کیا ہو، اس کی فرضیت بھی روشن واضح ہو۔ مسئلہ جب تو اس کے منکر کے اس کی فرضیت دین اسلام کا عام خاص پر روشن واضح مسئلہ ہو، جب تو اس کے منکر کے کفر پر اجماع قطعی ہے، ایسا کہ جو اس منکر کے کفر میں شک کرے خود کافر ہے، اور بہرحال جو کسی فرض اعتقادی کو بلا عذر شرعی قصدن ایک بار بھی چھوڑے، فاسق و مرتکب کبیرہ وہ مستحق عذاب نار ہے، جیسے نماز، رکوع وغیرہ۔ اچھا جی، فرض عملی وہ جس کا ثبوت تو ایسا قطعی نہ ہو، مگر جو ہے نا کیا ہے کہ
لفظ مجتہد میں یعنی یوں سمجھو یہ یہاں پر یہ لفظ جو ہے نا تھوڑا مٹا ہوا ہے، یعنی مجتہد کی جو ہے نا کیا ہے کہ غلطی کی وجہ سے بحکم دلال شریعہ جزم ہے کہ بے اس کے یہ آدمی بری ذمہ نہ ہوگا، یہاں تک کہ اگر وہ کسی عبادت کے اندر فرض ہے تو عبادت بے اس کے باطل و کالعدم ہوگی، اس کا بے وجہ انکار فسق و گمراہی ہے۔ ہاں اگر کوئی شخص کے دلائل شریعہ میں نظر کا اہل ہے، دلیل شرعی سے اس کا انکار کرے تو کر سکتا ہے، جیسا کہ ائمہ مجتہدین کے اختلافات کے ایک امام کسی چیز کو فرض کہتا ہے اور دوسرے جن نہیں، مثلا حنفیہ کے نزدیک چوتھائی سر کا حصہ مسا جو ہے وضو میں فرض ہے، اور شافعیہ کے نزدیک ایک بال کا، اور مالکیہ کے نزدیک پورے سر کا۔ حنفیہ کے نزدیک وضو میں بسم اللہ کہنا اور نیت کرنا سنت ہے، اور حنبلی اور شافعیہ کے نزدیک فرض ہے، اور ان کے سوا اور بہت سی مسائل ہیں، بہت سارے مسائل ہیں۔ اس فرض عملی میں ہر شخص اس کی پیروی کرے جس کا مقلد ہے، جس کا مقلد ہے وہ کرے، اور اپنے امام کے خلاف بلا ضرورت شرعی دوسرے کی پیروی جائز نہیں۔ واجب اعتقادی وہ کہ دلیل زنی سے اس کی ضرورت ثابت ہو۔ فرض عملی و واجب عملی اس کی دو قسمیں ہیں، اور وہ انہیں دو میں مناصر ہے۔ واجب عملی وہ واجب اعتقادی کہ بے اس کے کیے بھی بری ذمہ ہونے کا احتمال ہو، مگر غالب ظن اس کی ضرورت پر ہے، اور اگر کسی عبادت میں اس کا بجا لانا درکار ہو تو عبادت بے اس کے ناقص رہے گی، یعنی بغیر، مگر ادا ہو جائے۔ مجتہد دلیل شرعی سے واجب کا انکار کر سکتا ہے، اور کسی واجب کا ایک بار بھی قصدن چھوڑنا گناہ صغیرہ اور چند بار ترک کرنا کبیرہ ہے۔ سنت مؤکدہ وہ جس کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کیا ہو، البتہ بیان جواز کے واسطے کبھی ترک بھی فرمایا ہو، یا وہ کہ اس کے کرنے کی تاکید فرمائی ہو، مگر جانب ترک بالکل مسدود نہ فرما دی ہو، اس کا ترک احساط اور کرنا ثواب، اور نادرن ترک پر عتاب، اور اس کی عادت پر استحقاق عذاب ہے۔ ٹھیک ہے نا جی، جو جان بوجھ کر جو ہے وہ اس کو چھوڑتا رہے گا، اس کو چھوڑتا رہے گا جی، اس کو چھوڑتا رہے گا جان بوجھ کر سنت کو، سنت مؤکدہ کو، تو وہ شخص کیا رہے گا؟ گناہ گار رہے گا۔ جی سمجھ میں آ رہی ہے بات جی؟ جی سمجھ آ رہی ہے حضرت۔ ہاں میرے خیال میں ابھی سنت مؤکدہ انشاءاللہ ہم جو ہے کل پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ یہاں پر آپ کو جو ہے نا کیا ہے کہ زیادہ ٹائم بھی مناسب نہیں ہے، تاکہ جو ہے نا کیا ہے کہ اور بھی ہمیں کوئی مسئلے مسائل نہ ہو، انشاءاللہ یہاں سے ہم کل پڑھیں گے، اور آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو آپ نے نوٹ کر کے